رفیق ہوگا، لیکن میں محمد کا رفیق سے جتنا عثمان ہوگا۔ کون ہوگا؟ حضرت عثمان سے بولے جس عثمان کو آج لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے اس کے لیے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا جنت میں رفیق ہوگا، اور رفیقی فی الجنت عثمان، میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ جس کے لیے اللہ کا نبی دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دے، جنت کی بشارت دے دے۔ رفیق کا معنی ہوتا ہے دوست، رفیق کا معنی ہوتا ہے یار، رفیق کا معنی ہوتا ہے ہم سفر، جس کو کہتے ہیں رفیق سفر، یعنی وہ نے فرمایا میرے رنگ میں میرا عثمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے فرمان دیا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں بھی اپنی زندگی میں اپنے رفیق کو دیکھوں کہ میرا رفیق جنت میں اور تجاتی اللہ نے کہا کلیم اگر تم رفیق دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں سفر کرنا پڑے گا، یہاں سے وہاں، اس سفر، وہ شہر، وہ گلی، وہ محلہ، وہ فلاں گلی میں کونے میں ایک دکان ہے جو قصاب ہے، قصائی کا کام کرتا ہے، گوشت بناتا ہے، کلیم وہ تیرا رفیق ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا، جاؤں اس کو دیکھوں کیسا اس کا اتنا عمل ہے جو اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا ہے اور اسے میرا جنت میں رفیق بنا دیا ہے۔ کلیم اللہ نے سفر شروع کیا، چلتے 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 اسی شہر میں پہنچے، اسی محلے میں پہنچے، اسی گلی میں پہنچے، اس کونے میں پہنچے، وہاں کونے میں ایک دکان تھی جو بندہ بیٹھا ہے، قصائی کا کام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نام پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، اب بیٹھے رہے دیکھتے رہے اس کا عمل کیسا، اس کا عمل ہے کہ اللہ نے اس کے عمل کو ایک شرف قبولیت سے نوازا اور کلیم اللہ کا اسے رفیق بنا دیا۔ دیکھتے رہے وزن کرتا ہے، دیکھتے رہے گوشت بناتا ہے، پانی نہیں اٹھاتا، گوشت میں پانی آج تو جائے نا گوشت دینے کے لیے تو پہلے اسے پائپ سے پانی لگا دیتے ہیں، اللہ ایسے کرتے ہیں نا تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے، وہ پاؤں بڑھ جائے گا، آمدنی میں بڑھ جائے گا۔ حرام کھا رہا ہے خود بھی اور بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب اندر حرام چلا گیا، میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یستجاب لہ الدعاء، اللہ نے مجھے بتایا ہے میں کیسے اس بندے کی دعا قبول کروں۔ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے، جس کا پہننا حرام کا ہے، ہمارے اندر حرام چلا گیا ہے، اب دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب حلال ہوگا تو پھر دعائیں قبول۔ گوشت دینے گئے، پانی لگا دیا، وزن بڑھ رہا ہے، آگے صفائی ہو گئی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کلیم اللہ دیکھتے رہے، موسیٰ کلیم نے ایک ادائیں اس کی دیکھی، شام پھٹنے لگی، شام ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا، آج میں تیرا مہمان ہوں۔
اسے موسیٰ کلیم کا رفیق بنانا. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری. آپ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے، ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا ہے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے. آپ نے اسے سینے سے لگایا اور ماتھے پہ پیا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیری اس ماں کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا ہے. آج جس موسیٰ کا نام کانوں سے سنتا تھا، انہیں آنکھوں سے موسیٰ کلیم کا دیدار بھی کر لے. میں موسیٰ کلیم ہوں، اللہ نے تیری ماں کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، تو میری جنت کے اندر رفیق ہوگا. اس لیے نوجوان ماں سے دعائیں لیا کرو، ماں سے دعائیں نہ لیا کر، ماں سے دعائیں لیا کر. خدا کی قسم جب یہ ماں دعا کرتی ہے بیت قبول ہوتی ہے. قرآن میں تو اتنا کہا گیا اگر ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، اللہ کے دشمن کیوں نہ ہو، وہ رب کا معاملہ ہے، تیرے ماں باپ کا معاملہ ہے، لیکن تیری لیے کو خیال کرنا تو نے ان کی نافرمانی نہیں بلکہ فرما برداری کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا ماں کا اتنا مقام ہے، اتنا شان ہے. اللہ کے محبوب کے ایک صحابی آپ کے شاگرد سیدنا ابو ہریرہ بڑے پیارے صحابی ہیں، ہر وقت میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، زیادہ احادیث ان سے مروی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے رہتے ہیں. ایک دفعہ بیٹھے آپ بھی بیٹھے ہیں، ابھی تو نبی ہوتا ہے، کہتے ہیں اور صحابہ چلے گئے، کوئی آئے کوئی جائے. ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے نڈھال ہوئے گر پڑے. صحابہ جمع ہوئے، فرمایا گرے پڑے ہیں، بے ہوش ہو گئے. کسی نے کہا مرگی ہو گئے، کسی نے کہا کیا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو میری آنکھ کھلی، میں نے کہا نہ مجھے مرگی ہوئی ہے نہ بے ہوش ہو، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوا اور گر گیا. فرمایا گیا کوئی نہیں، جا کے تو بھی کچھ کھا پی لیتا. فرمایا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ تشریف فرمائے کوئی بات رہ نہ جائے جس سے نقل نہ ہو، اس لیے بیٹھا ہوا ہوں، کچھ لکھتا رہوں، نوٹ کرتا رہوں. آپ نے ایک دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کا پیالہ منگوایا اور میرے محبوب نے دودھ پیا، جھوٹا کیا، جھوٹا کر کے پھر حضرت ابو ہریرہ کو دیا. فرمایا ابو ہریرہ پی. حضرت فرماتے ہیں میں نے دودھ پیا. اس نے بولا پھر پی. فرمایا میں نے پھر پیا. فرمایا پھر پی. فرمایا میں نے پھر پیا. جب تک زندہ رہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں ویسے مشکل تو کھاتے تھے، میں کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، لیکن اس کے بعد نہ کبھی پیاس لگی نہ کبھی کبھی شدت نہ ہوئی. حضور کا جھوٹا یہ ہدایت کا دیپو اللہ کے پاس. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. بلند آواز سے بولیں گے ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہمارے بزرگ فرماتے تھے دعا کیا کرے اللہ قسمت اچھی بنائے. قسمت اچھی ہو تو ایک وعدہ نصیحت بھی کام کر جاتا ہے. قسمت بھاری ہو تو نوح جیسا نبی 950 سال تبلیغ کرتا رہے، بیوی پھر بھی جہنم میں گئی، بیٹا پھر بھی جہنم میں گیا. تو قسمت اچھی ہو تو ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ماں ابھی تک مسلمان نہ ہوئی. روزانہ جاتے ہیں ماں کو کہتے ہیں ماں کلمہ پڑھ لے، جس کا میں مرید ہوں تو بھی اسی کی بن جا. روزانہ دعوت دے. آج کچھ زیادہ میرے خیال میں نہیں دی. ماں کو آیا غصہ، اٹھائی سوٹی اور ابو ہریرہ کو مارا. اتنا مارا جب ماں تھک گئی تو سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا میں جلدی سے گھر سے نکلا سیدھا حضور کی خدمت اترا ہوا. مارا تھا نے. حضور نے پوچھا، روتے ہوئے آئے. حضور نے پوچھا مایوب کی کا یا ابا ہریرہ کس چیز نے تجھے رلایا ہے، کیوں رو کے آ رہا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قمیض اوپر کے فرمایا حضور یہ دیکھیں
آج مجھے کوئی آگے کہا نا مولوی صاحب فلاں بندہ آپ کو گالی دے رہا تھا، ہاں یہ ایسے ہم نہ سوچتے ہیں نہ کہیں شروع ہو جائیں گے. یہ خدا کی قسم میرے نبی کی کیا سیرت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اماں آپ کو گالیاں دی ہیں، میرے نبی نے رحمت اللہ سبحان اللہ. حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا ماں جو تیری مجھے گالیاں دیتی ہے ماں نے صرف میں کو دعا کروں فرمایا نہیں، ایسے ہاتھوں کو بلند کیا. بڑے پیارے الفاظ ہیں. میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ
ان رشتوں کی پہچان کرائی ہے تو میرے محبوب نے کرائی ہے. دعا یہ ہے اللہ ہمیں بھی رشتوں کی پہچان، بیٹی کی، بہن کی، ماں کی، اتنے بڑے رشتے ہیں. ہمسایوں کا رشتہ بتایا اور یہ ہو گیا تھا، ڈر پڑ گیا تھا. اتنا ہمسائے اتنے کہ یہ کہیں مرنے کے بعد وراثت میں ان کا حصہ نہ ہو جائے، اتنے حق ہیں. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر والے کو اطمینان سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے اس کے ساتھ کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اس کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے، اس سے پوچھتے بھی نہیں ہے. یہ تو میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بیمار ہو آپ جاؤ اس کا پتہ کرنے کے لیے، یہاں سے جاؤ گے وہاں پہنچو گے. توجہ، ہم تو برابر والے کے پاس نہیں جاتے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی. دیکھتے آج اس نماز پہ کوئی نہیں، اگلی نماز تیسری نماز پر حضور خود تشریف لے جاتے. اور نبی نے فرمایا جو بندہ بیمار کی طرح پرسی کرتا ہے، جو بیمار ہے اس کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے. فرمایا 70,000 فرشتے 24 گھنٹے اس کے لیے استغفار کرتے. کتنے؟ 24 گھنٹے. کوئی بیمار ہے ہم چلے گئے پوچھنے کے لیے، 70,000 فرشتے 24 گھنٹے میرے لیے اور جو بیمار ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں. تو دعا یہ ہے اللہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو رشتوں کی پہچان ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.